بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقِ وائس کے معزز ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جن کا سامنا نمرود اور فرعون جیسے لشکروں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ان شیطان صفت لوگوں پر فتح نصیب فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے لوگوں کا مددگار اور ساتھی رہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عجیب شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ تو کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی اور مخلوق، بلکہ وہ ایک انسان تھا۔ اس کے باوجود اس دنیا نے اس جیسا انسان دوبارہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کی وجہ سے پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقِ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند دینی، معلوماتی اور سچے اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، تاریخ میں اس شخص کو اوج بن عنق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں پاتا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ اور درخت اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے تھے۔ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے لگتے تھے۔ دراصل اوج بن عنق حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اوج بن عنق بچپن ہی سے اپنے ہم عمر بچوں سے دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا۔ جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ اوج بن عنق نہایت ہی سرکش اور جابر شخص تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اوج بن عنق کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ قوم عاد پر عذاب کے بعد بچنے والے لوگوں میں سے تھا، کیونکہ قوم عاد جسمانی طور پر لمبے اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، اسی لیے اوج بن عنق نے بھی ویسی ہی جسمانی بناوٹ پائی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اوج بن عنق اس حد تک دراز قد تھا کہ وہ سمندر کے نیچے ہاتھ ڈال کر مچھلی پکڑ لیتا اور اسے سورج کے قریب کر کے بھون کر کھاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو وہ بادلوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکتا اور بادلوں سے ہی پانی پی لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ لہٰذا اوج بن عنق نے آپ علیہ السلام کی مدد کی اور وہ ان لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا اور آپ کی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ سیلاب سے بچ نکلا، کیونکہ طوفان نوح کے وقت پانی صرف اس کی کمر تک آتا تھا۔ مگر بعض علماء نے سختی سے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں اہل ایمان کے سوا کوئی بھی شخص زمین پر باقی نہ بچا تھا۔ معزز ناظرین، اسی موضوع پر حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون سمندر میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ شام کی مقدس سرزمین بھی بنی اسرائیل کو دی جائے گی۔ اس وقت وہاں ظالم اور جابر لوگ آباد تھے، لہٰذا اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان جابر اور سرکش لوگوں سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حکم نازل ہوا
کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12 افراد کو چن لیا جائے اور انہیں سردار منتخب کیا جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو چنا اور ان کو لے کر کنعان پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے ان سرداروں کو شام کی طرف بھیجا تاکہ وہاں جا کر ان ظالم حاکموں کی خبر لیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں کہ یہ مقدس زمین ہمیں عطا کی گئی ہے، سو اب تم لوگ ہماری اطاعت کرو۔ اگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں کو جنگ سے خبردار کر کے آؤ۔ جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ جب وہ سردار اوج بن انک سے ملے تو اس کی جسمانی قد و قامت اور بناوٹ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ کا پیغام سنایا۔ اوج بن انک غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کے پھل بڑے بڑے ہیں۔ انار کا صرف ایک دانہ آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام سرداروں سے فرمایا کہ تم قوم کے پاس ملک شام کی خوبیاں بیان کرنا اور دشمن کی طاقت و قوت بیان نہ کرنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر صرف 2 لوگ یعنی یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ ہی قائم رہے۔ باقی تمام سرداروں نے ملک شام میں بسنے والوں کی طاقت کا حال قوم بنی اسرائیل کو سنا دیا، جس پر بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ وہاں نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ، اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں پر فتح دوں گا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، وہاں بے شک ایک زبردست قوم ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ یوشع بن نون اور کالود بن قدادہ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ وہ اللہ پر یقین رکھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب ان سے جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اسی نافرمانی کے سبب 40 سال تک کے لیے ملک شام کی سرزمین ان پر حرام کر دی اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ دوستو، روایات کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی اوج بن انک کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ اوج بن انک نے جب انہیں دیکھا تو چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہی بنی اسرائیل کی قوم کا سردار ہے جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا تھا۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا اور 10 گز اچھل کر اس کے ٹخنوں پر اپنا عصا مارا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اوج بن انک نامی پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش 40 سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کے جسم کا گوشت گل کر صرف ڈانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹے تو اس کے ڈانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا گیا اور ایک لمبے عرصے تک وہ ڈانچہ دریائے نیل کے اوپر ایک پل کا کام دیتا رہا۔ دوستو، مخلوق کتنی ہی سرکش اور قدآور ہو، جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کی طاقت و قوت ڈیر ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہ واقعات بعد میں آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دوستو، اوج بن انک کی کہانی میں کتنی سچائی اور کتنی حقیقت ہے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق کتنی ہی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہو، جب اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ معزز ناظرین، غرور صرف اللہ پاک کو ہی جچتا ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اوج بن انک جیسے شخص کو جس کے بارے میں آپ یقیناً جان چکے ہوں گے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی صرف ایک چوٹ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو پھر ہم انسان کیا چیز ہیں؟ جب تک ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے تو ہم بہت طاقتور ہیں۔
لیکن جب ایمان کمزور ہو جائے تو ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔